السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 578۔ اس پیج میں سورۃ القیامہ کا اختتام آیات ہوں گی 20 سے لے کر 40 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الانسان کا آغاز آیات ہوں گی 01 سے لے کر 05 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل تحبون العاجلہ۔ عاجلہ جلدی آنے والی یعنی دنیا نہیں، بلکہ تم لوگ دنیا جلدی آنے والی کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جو جلد چیز ہے اسے تم پسند کرتے ہو، اس لیے کہ حق کو جھٹلایا اور حق بات سے اعراض کیا، اس کی بنیاد پر دنیا ہی کی زندگی تمہیں بہتر معلوم ہوتی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت سے دور ہو گئے۔ آخرت کا ان کے ذہن میں کچھ نہیں، اتنے مگن ہو گئے دنیا میں۔ اب قیامت کے دن جو ہے تصویر کشی ہوگی، ظاہر ہے کہ جنہوں نے آخرت کو آباد کیا اور یہ کہ جنہوں نے صرف دنیا کو آباد کیا، تو دونوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اب پہلے اس میں ناظرہ ضاد سے، دوسرے اس میں ووئی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن بارونق، ناظرہ حشاش بشاش، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مراد دیدار الہی۔ پیادہ کی طرف وہی دیکھے گا جسے دیدار الہی نصیب ہوگی، تو یہ مؤمنین کا ذکر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مجرمین کا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ باسرہ ناظرہ کا عکس، یعنی اداس اور بدرونق ہوں گے اس دن کچھ چہرے۔ اب یہ جو چہرے بدرونق ہوں گے وہ کیا خیال کریں گے؟ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ فاقرہ کمر توڑ عذاب۔ اب وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اب بتلایا جا رہا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے ان کی تصویر کشی۔ کلا اذا بلغت التراقی، بات یہ ہے کہ جب گلے تک، ہنسلی تک ان کی جان نکلنے لگے گی۔ اصل میں تراقی کہتے ہیں گردن اور سینے کے درمیان جو ہڈی ہے، تو وہاں تک جب روح پہنچ جائے گی، جان نکلنے لگے گی، بعضوں نے ترجمہ ہے کہ ہنسلی تک، تو ایسے وقت میں وہ پھر کیا کہے گا؟ سنیے، وقیل من راق۔ دیکھیے وکیل مر راق نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، بلکہ سکتا ہے، یعنی ہم رک رہے ہیں۔ تو سنیے، وقیل من راق دو جگہ پر ہے، انشاءاللہ پارے عام میں پڑھیں گے۔ کلا بل ران، یہ رکنا اصل میں عربوں کا محاورہ تھا، اس میں لطیف انداز ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کب رکا جائے۔ تو اس وقت یہاں نوٹ کر لیں، پھر متفقین میں پڑھیں گے۔ یہاں جب قرہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے سکتا، تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ وقیل من راق، اور جب جان نکلنے لگے گی، اس ہڈی تک گلے کے پہنچ جائے گی، تو کہا جائے گا کہ ہے کوئی راق، یہ رقیہ شریعہ کوئی ہے منتر پڑھنے والا؟ اور رقیہ شریعہ تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مطلب ہر انسان جو بھی ہو، شریعہ والا ہو غیر شریعہ والا ہو، وہ تو یہی کہتا ہے ان کے یہاں بھی منتر ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی۔ تو
کہا جائے گا کہ ہے کوئی منتر اور منتر پڑھنے والا، اور وہ کیا خیال کرے گا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فراق اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو سمجھ جائے گا کہ اب جدائی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ساق پنڈلی، اور جب پنڈلی پر پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اب اس کا ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ موت کے وقت، ایسی دشواری کے وقت پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، یعنی اس کی ایک دوسری کے اوپر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکلات جمع ہو جائیں گی، تکلیفیں جس کا کوئی علاج نہیں، اور ہوگا کیا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو حمزۃ الوصل کو ساکت کر دیں، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، مساق ساق یسوع کو چلنا، اب تو تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ اب اس کی یعنی جو مجرم ہے اس کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، فلا صدق تصدیق سے ہے، فلا صدق ولا صلى، نہ تصدیق کی، حق بات کی، نہ قرآن کی، نہ رسول کی، جب تصدیق نہیں کی تو نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب کیا کیا؟ ولكن كذب وتولى، لیکن جھوٹ بولا اور منہ پھیر لیا۔ دیکھیے وتولى، وت پڑھنے سے معنی میں خرابی پیدا ہوگی، اس لیے کہ واو تا کا جز نہیں، واو علیحدہ ہے، تا تولا علیحدہ کلمہ ہے۔ ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتمطى اترانا، پھر اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا چلا گیا، اس کی دنیا کی کیفیت تھی۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ اولا، یہ اولا نہیں ہے جی، اولا افسوس ہے، حسرت ہے، پھر خرابی ہے، اور خرابی ہے تیرے لیے۔ یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کسی پر حسرت کا اظہار، افسوس کا اظہار، تو اولا لک فاولا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے، حسرت ہے، خرابی ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سدی بیکار، یعنی جیسے غیر ذمہ دار، تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی غیر ذمہ دار، نہ پوچھا جائے گا کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ اب تنبیہ دی جا رہی ہے کہ انسان ذرا غور کرے اپنی پیدائش پر۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تھا انسان؟ ایک بوند منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں تھا۔ اس میں کس شکل میں ہم تو دیکھ نہیں سکتے، یہ گزر کر جاتا ہے، اور پھر اس کا مرحلہ دوسرا دیکھیے، یعنی یہ نطفہ 40 دن رہتا ہے، جیسے کہ احادیث میں وضاحت ہے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر 40 کے بعد خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس حدیث میں ہے کہ 40 کے بعد گوشت کا ٹکڑا۔ تو یہ مراحل ذرا انسان غور کرے، کہ غور و فکر کرے کہ ایک نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پیدا کیا اللہ نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی ان مراحل سے تو تھا کیا، پھر اسی نطفے سے فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اسی نطفے سے نر اور مادہ، کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، کسی کے یہاں لڑکی۔ تو اپنے اس مرحلے کو دیکھو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پیدا بھی کیا تو کس طرح؟ ایک نطفے سے، تو کیا وہ تم کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ تو سنیے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، ضرور وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ آیا، حین من الدہر، یعنی زمانے کا کچھ وقت، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا. اب یہ کون سا زمانہ؟ ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ کوئی ذکر کرتا ہے بوند کا؟ نہیں. اگر بوند کا ذکر کرے تو ماحول جو ہے خوش مزاج نہیں رہتا. کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے الا کہ کوئی چیز سمجھانا ہو. تو گویا کہ اس پر ایک ایسا زمانہ، ایک وقت زمانے کا ایسا گزرا ہے کہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. اب ہم نے اسے بنایا کیسے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے اسے ملے جلے، امشاج یعنی مرد اور عورت کا نطفہ، ظاہر ہے کہ ملتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، اور ہم نے اسے بنایا. تو کیسے بنایا؟ سنتا دیکھتا. اب یہاں گرامر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر ہم پڑھتے ہیں سمیع بصیر، چونکہ سمیع بصیر خبر ہے، خبر حالت رفیع میں ہوتی ہے. یہ مفعول ہے، یعنی ہم نے اسے بنایا، سنتا دیکھتا. تو سمیع نہیں ہو سکتا، سمیعا بصیرا. یہ تو باقی وجہ سے سمیعا بصیرا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. سنتا دیکھتا بنایا، پھر اسے اختیار دیا ہدایت دے کر، یعنی ہم نے ہدایت راستے کو بھی سمجھا دیا قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے. اب یا کہ وہ شکر گزار ہو یا نہ شکرا ہو، یہ سنت الہی ہے کہ بنایا سنتا دیکھتا. صلاحیت ہے اس میں کہ قرآن کو سنے، وحی الہی کو سنے، مناظر قدرت کے دیکھے. اب اسے اختیار، یعنی راستہ ہم نے دکھا دیا. یہ سب کس لیے؟ کان اور آنکھیں. اب اسے اختیار. اب جب وہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا تو سنیے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. کہ کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں، اغلال توق اور شعلوں والی آگ. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں الف پر وہ دائرہ ہے، اسے نہیں پڑھ سکتے کہ ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، توق اور شعلہ والی آگ. اب یہ اشقیاء بدبختوں کے لیے ہے، تو سعداء کے لیے بھی سنیے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. دیکھیے کأس، یہ اصل میں الف نہیں، یہ حمزہ ہے، کاف زبر حمزہ ک. یقیناً نیک لوگ، کأس کے معنی جام، بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، اور اس میں آمیزش ہوگی کافور کی. اب یہ کہ کافور دنیا میں بھی ہے، مگر جو جنت میں ہوگا اس کی مہک کچھ اور ہوگی. تو پھر اگلے صفحے پر ملتے ہیں اسی صورت کے بقیہ کے لیے. جب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.